علیہ وآلہ وسلم تم میری ذات پر درود پاک پڑھو، اللہ رب العزت تم پر رحمت فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کل ہم نے قادہ کے واجبات کے حوالہ سے انتہائی اہم ترین مسائل کو سماعت کیا، تو چونکہ 2-3-4 مسائل اکٹھے تھے اور قادہ کے ہی متعلق تھے، تو اب ایک مرتبہ ان مسائل کو ہم دوبارہ ریپیٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں مزید جو ہے وہ سمجھ آ جائے، اور اگر کوئی کمی بیشی سمجھنے میں رہ گئی تو وہ بھی مکمل ہو جائے۔ اب ہم یہ سماعت کرتے ہیں کہ جو 4 رکعت ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس میں جو 2 رکعت کے بعد قادہ ہوگا وہ قادہ اولا ہوگا، اور جو 4 رکعت کے بعد ہوگا وہ قادہ اخیرہ ہوگا۔ اگر تو کوئی منفرد نماز پڑھ رہا ہے تو وہ قادہ اولا بھول جاتا ہے اور سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، آپ کے اس کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ واپس نہیں آئے گا، کیونکہ وہ قیام کی طرف چلا گیا، فرض کی طرف چلا گیا۔ اگر کوئی واپس آ جاتا ہے تو اس کی نماز کا حکم کیا ہے کہ وہ نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی، اور یہ قصدن چونکہ وہ واپس آیا تو قصدن اگر واجب کو ترک کیا جائے تو نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے، سجدہ صاحب سے بھی نماز نہیں ہوگی مکمل۔ اس کے بعد قادہ اخیرہ، اگر کوئی بندہ منفرد کی بات کر رہے ہیں، اکیلا 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، پڑھنی اس نے 4 تھیں، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ سجدے سے پہلے اگر یاد آ جائے تو واپس آ جائے گا، اور اگر اس نے اضافی رکعت کا سجدہ کر لیا، 5ویں رکعت کا سجدہ کر لیا، تو اس کے بعد یاد آیا، سجدے کے اندر یاد آیا یا جلسے کے اندر یاد آیا یا دوسرے سجدے کے اندر یاد آیا، تو اب وہ کیا کرے گا؟ 1 رکعت ساتھ اور شامل کر دے گا۔ اب اس میں ایک مسئلہ یہ ہم نے سماعت کیا تھا کہ اگر وہ 4 رکعت کے بعد قادہ نہیں کرتا تو آخر میں سجدہ سہو کے ساتھ وہ 6 رکعت اگر نفل پڑھتا ہے تو وہ 6 کے 6 اس کے نوافل ہو جائیں گے، اور اگر وہ 4 رکعت کے بعد قادہ کرتا ہے تو اب 6 رکعت کے بعد پھر قادہ کرتا ہے، تو 5ویں رکعت میں کھڑا ہوا، اسے پتہ نہیں تھا، تو 5ویں کا سجدہ بھی کر لیا، تو اب کیا کرے گا؟ وہ 6 رکعت شامل کرے گا، اور اس کے وہ 4 فرض اور 2 نفل ہو جائے گا۔ تو یہ مسائل تھے۔ پھر امام کے لیے لقمہ، قادہ اولا امام بھول کر اگر سیدھا کھڑا ہو گیا تو اب اس کو لقمہ نہیں دیا جائے گا، جو لقمہ دے گا اس کی اپنی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور امام کو اس صورت میں لقمہ کس وقت تک دے سکتے ہیں کہ جب تک وہ بیٹھنے کے قریب ہے، فوراً بول دیا جائے، لقمہ دیا جائے، امام بیٹھ جائے۔ اگر وہ کھڑا ہو چکا ہے یا کھڑے ہونے کے قریب ہے تو اس صورت میں امام کو لقمہ نہیں دیا جائے گا، لقمہ دیا جائے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر امام اضافی رکعت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو اب اس میں اس کو لقمہ دیا جائے گا، اضافی رکعت کے لیے کھڑا ہوگا، قادہ اخیرہ بھول کر کھڑا ہوگا تو اس صورت میں لقمہ دیا جائے گا، اور امام واپس بھی آ سکتا ہے۔ اور اگر امام واپس نہیں آتا یا امام اضافی رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو اب مقتدی کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ قادہ میں بیٹھا رہے گا، وہ اتباع نہیں کرے گا، اور جب امام اضافی رکعت کا سجدہ کر لے گا تو یہ سلام پھیر کر اپنی نماز کو مکمل کر لے گا۔ اب یہ پچھلے مسائل ہم نے تقریباً سمجھ لی۔ اب آئے ہم انشاءاللہ 13واں واجب قادہ اولا، یہ ہم نے سماعت کر لیا۔ پھر آگے 14واں واجب ہے ہر قادہ میں تشہد مکمل پڑھنا۔ تشہد کہاں سے کہاں تک ہے؟ اتحیات سے لے کر عبدہ و رسولہ تک۔ تو ہر قادہ میں، وہ چاہے قادہ سنتوں کا ہو، وہ چاہے قادہ نوافل کا ہو، وہ چاہے قادہ وتروں کا ہو، وہ چاہے قادہ فرضوں کا ہو، تو جو بھی قادہ ہوگا
اگر ہم قاعدہ بیٹھے ہیں تو اس قاعدے کو تشہد مکمل پڑھنا یہ واجب ہوگا۔ اس میں ایک اور انتہائی اہم ترین مسئلہ، اگر کوئی بندہ جماعت ہو رہی ہے تو وہ وضو کر کے شامل ہوتا ہے، تو اب وہ اللہ اکبر کہتے ہوئے قیام کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے تشہد میں بیٹھ جاتا ہے، قاعدہ میں بیٹھ جاتا ہے، تو وہ بیٹھتا گیا، فوراً امام نے سلام پھیر دیا، تو اب کیا امام کے سلام پھیرنے پر وہ کھڑا ہو جائے گا؟ نہیں، چاہے امام نے دونوں طرف بھی سلام پھیر دیا ہے تو وہ عبدہ و رسول تک پڑھ کر کھڑا ہوگا، کیونکہ اس نے وہ قاعدہ میں شرکت کی، اور ہر قاعدہ میں تشہد پڑھنا یہ واجب ہے۔ اگر وہ چھوڑ دیتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین تک، یہاں پر پڑھ کے وہ کھڑا ہو جاتا ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں اس نے یہ والا واجب ادا کیا کہ ہر قاعدہ میں تشہد پڑھنا واجب ہے؟ تو اس نے قصداً چھوڑا، نماز اس کی مکروہ تحریمی ہو جائے گی۔ تو امام نے اگر سلام پھیر بھی دیا، ہم قاعدہ میں شرکت کی امام کے ساتھ، امام سلام پھیر بھی دے گا، پھر بھی ہم اپنا تشہد مکمل پڑھیں گے، تشہد مکمل کرنے کے بعد پھر سیدھا کھڑا ہوں گے۔ اس مسئلے کی سمجھ آ گئی؟ جی، یہ تھا 14واں واجب۔ پھر آگے 15واں واجب ہے قاعدہ اولیٰ میں تشہد سے آگے نہ پڑھنا، سنت غیر مقطع اور نفل کے علاوہ۔ ہم نے یہ سماعت کیا تھا کہ نفل اگر 4 پڑھ رہے ہیں، 8 پڑھ رہے ہیں، 6 پڑھ رہے ہیں، 10 پڑھ رہے ہیں، 12 پڑھ رہے ہیں ایک سلام کے ساتھ، تو ان کا ہر قاعدہ اخیرہ ہوگا، تو اس لیے یہاں پر نوافل کو شامل نہیں کیا جائے گا، اور سنت غیر مقطع جو عشاء اور عصر کی سنتیں ہیں ان کو چھوڑ کر، کیونکہ اس میں بھی عصر اور عشاء کی سنتوں میں بھی جب قاعدہ اولیٰ کیا جائے گا تو یوم یقوم الحساب تک پڑھا جائے گا۔ تو سنت غیر مقطع اور نوافل کے علاوہ یہ واجب ہے کہ قاعدہ اولیٰ میں تشہد سے آگے نہ پڑھنا، یعنی عبدہ و رسول تک پڑھنا۔ پھر اگلا جو واجب ہے وہ بھی اس سے ریلیٹڈ ہی ہے، اللہم صلی علی محمد تک پڑھا تو سجدہ سہو واجب ہو گیا۔ اگر کوئی بندہ اس سے آگے بڑھتا ہے اور اللہم صلی علی محمد تک پڑھ لیتا ہے، اگر تشہد میں قاعدہ اولیٰ میں وہ اتنا پڑھتا ہے تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، قصداً پڑھے گا تو نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی۔ اگر یہاں تک پہنچا اللہم صلی تک تو یاد آ گیا تو کھڑا ہو جائے تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ اللہم صلی علی تک پڑھ چکا ہے، یاد آ گیا کھڑا ہو گیا تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ اگر اس نے اتنا پڑھ دیا اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا محمد یا سیدنا تک بھی پڑھا تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اگر وہ قاعدہ اولیٰ میں بھول کر آگے بڑھتا ہے تو اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، اور اگر قصداً پڑھے گا تو پھر نماز تحریمی ہو جائے گی۔ پھر آگے ہے پہلی رکعت میں قاعدہ نہ کرنا۔ اگر کوئی پہلی رکعت میں غلطی سے بیٹھ جاتا ہے، اس کے یہ گمان تھا کہ میں 2 رکعت پڑھ چکا ہوں، پہلی رکعت میں بیٹھ جاتا تو جس وقت یاد آئے گا فوراً وہ تکبیر کہتے ہوئے کھڑا ہو جائے گا اور آخر میں سجدہ سہو کرے گا۔ پھر آخری ہے قاعدہ کے والا سے واجب، تیسری رکعت میں قاعدہ نہ کرنا سوائے وتر اور فرض مغرب کے، کیونکہ مغرب کے فرض ہی 3 ہیں اور وتر بھی 3 ہیں، تو ان کے علاوہ 3 رکعت پر قاعدہ نہ کرنا۔ اگر کوئی بندہ بھول کر تیسری رکعت پر قاعدہ کر دیتا ہے تو اس صورت میں جب بھی یاد آئے گا اسے پڑھتے ہوئے تشہد میں تو وہ فوراً کھڑا ہو جائے گا اور وہ اپنی تکبیر کہتے ہوئے نماز مکمل کرے گا، آخر میں سجدہ سہو کرے گا۔ اب اس میں ایک اور مسئلہ ہے، ایک بندہ پہلی رکعت میں قاعدہ کر رہا ہے یا تیسری رکعت میں وتروں اور فرضوں کے مغرب کے فرضوں کے علاوہ، تو اب اگر بندے کو یاد آ گیا کہ میں نے کھڑا ہونا تھا، یہ تو میں پہلی رکعت میں قاعدہ کر رہا ہوں یا تیسری رکعت میں قاعدہ کر رہا ہوں، تو اب وہ کھڑا نہیں ہوتا، آپ نے تشہد مکمل پڑھتا ہے، اس صورت میں نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے قصداً اگلے رکن میں تاخیر کر دیا۔ اب اس کو یاد ہے تو فوراً تھا کہ وہ فرض کی طرف قیام کی طرف چلا جائے، تو وہ قیام کی طرف تاخیر ہونے کی وجہ سے مجھے نماز مکروہ تحریمی ہوگی، کیونکہ اس نے اس کو
قصدن اگلے رکن میں تاخیر کیا ہے، وہ آگے انشاءاللہ واجب آئے گا کہ کسی رکن میں اگر تاخیر ہو جائے تو اس صورت میں بھی سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے اگر وہ غلطی سے ہو۔ اگر وہ قصدن کرے گا تو اس سے نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی۔ آگے پھر واجب ہے امام، عید اور وطر کے واجبات۔ چونکہ کل ہمارا اس جو ہے موضوع کا لاسٹ ڈے ہے تو یہ ہم جلدی سے انشاءاللہ اپنے ٹائم میں رہتے ہوئے سماعت کرتے ہیں۔ امام، عید اور وطر کے واجبات، یہ جو 6 کام میں نے علیحدہ ایک کھانا بنایا ہوا ہے، وہ ہے کہ جہری نماز میں جہر کے ساتھ قرات کرنا۔ یہ دو جو واجب ہیں ان کا تعلق امام کے ساتھ ہے۔ تو جہری نماز میں جہر کے ساتھ قرات کرنا، یعنی جو جن نمازوں میں اونچی آواز سے قرات کی جاتی ہے ان نمازوں میں اونچی آواز سے قرات کرنا، اور جو غیر جہری ہے نماز ان میں غیر جہری یعنی آہستہ قرات کرنا۔ تو یہ واجب ہے، یہ دو واجبوں کا تعلق امام کے ساتھ ہے۔ پھر آگے جو واجب دو ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ عید کے ساتھ ہے۔ عید کی 6 زائد تکبیرات یہ بھی واجب ہے کہ ان میں سے اگر ایک بھی تکبیر رہ جائے گی تو واجب ترک ہو جائے گا۔ اگر قصدن کرے گا تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اور اگر غلطی سے ہوگا تو سجدہ سہو لازم ہوگا۔ پھر آگے عید کی دوسری رکعت میں رکوع کی تکبیر واجب ہے۔ عید کی عیدین میں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں نمازوں میں عیدین میں اگر عید کی دوسری رکعت میں رکوع کی تکبیر یہ واجب ہے، یعنی عید کے متعلق 2 واجب ہو گئے۔ پہلا واجب 6 زائد تکبیرات، ایک بھی رہے گی تو واجب ترک ہو جائے گا، اور دوسرا دوسری رکعت کی رکوع کی تکبیر، یہ 2 عید کے ساتھ تعلق رکھتے تھی۔ اگلی 2 جو واجب ہیں وہ قنوت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کہ تکبیر قنوت یعنی دعائے قنوت پڑھنے کے لیے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھا کر پھر باندھ لینا، تو یہ تکبیر قنوت بھی واجب ہے۔ پھر اس کے بعد دعائے قنوت پڑھنا، تو دعائے قنوت پڑھنا بھی واجب ہے۔ اگر کوئی بندہ غلطی سے بھول کر دعائے قنوت نہیں پڑھتا، وہ رکوع میں چلا جاتا ہے، سجدے میں چلا جاتا ہے، تو اسے یاد آتا ہے کہ میں نے تو دعائے قنوت پڑھی نہیں ہے، تو اب اس کے کتنے واجب ترک ہو گئے؟ 2۔ کون کون سے؟ ایک تکبیر قنوت اور دوسری دعائے قنوت۔ تو یہ واجبات تھے جو ہم نے سماعت کیے قادہ کے والا سے اور امام، عید اور فطر کے والا سے۔ یہ واجبات ہمیں یاد کرنے انتہائی اہم ترین ہے اور ضروری ہیں۔ ہم اگر اس کو یاد نہ بھی نہ کریں تو اتنی دفعہ ہم اس کو ریپیٹ کریں تاکہ ہمیں یہ ذہن میں بیٹھ جائے کہ یہ چیز واجب ہے۔ آپ ترتیب سے نہ بھی یاد کریں، فقط اس کو ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ چیز واجب ہے، تاکہ کل کو اگر اللہ نہ کرے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہمیں اس بات کا علم ہو جائے کہ یہ واجب تھا اور مجھ سے غلطی سے یہ رہ گیا، آپ اس کے بعد پھر جو ہے وہ سجدہ سہو کر لیں۔ اب ایک اور مسئلہ جو ابھی ٹائم ہے میں انشاءاللہ وہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اگر ہم دوسری رکعت میں شرکت کی ہے یا تیسری رکعت میں شرکت کی ہے تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد ہم نے نماز کو کس طرح ادا کرنا ہے، تو یہ طریقہ سماعت کر لیں۔ پہلے ایک اور مسئلہ سماعت کر لیں، یہ شاید آپ کے لیے بالکل نیا ہوگا اور آپ کو شاید یہ کیا کہتے ہیں لگے بھی بڑا عجیب سا، لیکن حقیقتاً مسئلہ یہی ہے کہ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں 7 سورت ملانا یہ مستحب ہے۔ ہم نے تو یہ اتنی شدت اس میں اختیار کی ہے نا کہ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں 7 سورت ملا ہی نہیں سکتے، تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا یہ مستحب ہے، اچھا عمل ہے، ثواب کا عمل ہے۔ تو میں نے یہ اکثر کو جب پوچھا نا کہ اس کا کیا حکم ہوگا تو لوگ کہہ دیتے ہیں نہیں جی نماز نہیں ہوئی، یا اس فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں 7 سورت ملانے پر وہ سجدہ سہو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں 7 سورت ملانا یہ مستحب ہے، اچھا عمل ہے، بلکہ یہ کرنا چاہیے، یہ مستحب عمل ہے۔ اب اس کے ریلیٹڈ ہم آگے یہ سماعت کر لیں کہ اگر ہم ظہر کے فرض پڑھ رہے ہیں اور ہم دوسری رکعت میں امام کے ساتھ شامل ہوئے تو دوسری رکعت میں ہماری کون سی رکعت رہے گی؟ پہلی رکعت۔
تو جب ہم نے امام سے فارغ ہو کر کھڑا ہونا ہے تو ہم نے پہلی رکعت والی قرات کرنی ہے، یعنی ثنا بھی پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے اور ساتھ سورت بھی ملانی ہے۔ تو اگر ہم تیسری رکعت میں شامل ہوتے ہیں تو اب اتحیات کے لحاظ سے وہ ہماری پہلی رکعت ہوگی، ہم نے اتحیات کا بھی خیال رکھنا ہے اور قرات کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو اتحیات کے لحاظ سے وہ پہلی رکعت ہوگی، پھر امام کے صاحب چوتھی رکعت پڑھیں گے تو وہ اتحیات کے لحاظ سے دوسری رکعت ہوگی، اور قرات کے لحاظ سے ہم نے تیسری اور چوتھی رکعت کو پڑھ لیا۔ اب جب ہم امام سے فارغ ہو کر کھڑے ہوں گے تو ہم نے ثنا سے شروع کرنا ہے، یعنی قرات کے لحاظ سے وہ ہماری پہلی رکعت ہوگی اور اتحیات کے لحاظ سے ہماری تیسری رکعت ہوگی۔ پھر اس کے بعد ہم نے قاعدہ نہیں بیٹھنا بلکہ چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم نے دوسری رکعت والی قرات کرنی ہے، ساتھ سورت بھی ملانی ہے، ساتھ سورت ملانا یہ واجب ہے۔ تو دوسری رکعت والی ہم نے قرات کرنی ہے، پھر اس کے بعد قاعدہ خیرہ کر کے ہم نے سلام پھیر دینا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ چوتھی رکعت میں شامل ہوتا ہے تو اب چوتھی رکعت امام کے ساتھ پڑھی تو قاعدہ کے لحاظ سے اس کی پہلی رکعت ہوئی اور قرات کے لحاظ سے اس کی چوتھی رکعت ہو گئی۔ اب وہ امام سے جب فارغ ہوگا تو سیدھا کھڑا ہوگا، کھڑے ہونے کے بعد وہ قرات کے لحاظ سے پہلی رکعت پڑھے گا، ثنا بھی پڑھے گا، سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا اور ساتھ سورت بھی ملائے گا۔ اب قرات کے لحاظ سے اس نے چوتھی بھی پڑھ لی اور پہلی بھی پڑھ لی، اور قاعدے کے لحاظ سے اس کی دو رکعت ہوگی۔ اب وہ اس کے بعد قاعدہ کرے گا، قاعدہ کرنے کے بعد پھر وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا جو قاعدے کے لحاظ سے اس کی تیسری ہوگی اور قرات کے لحاظ سے اس کی دوسری ہوگی۔ بات بھی سمجھ آ رہی ہے؟ وہ سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا اور ساتھ سورت بھی ملائے گا کہ یہ سورت ملانا واجب ہے، دوسری رکعت ہے۔ تو اب قاعدہ کے لحاظ سے اس کی تیسری رکعت ہوگی اور قرات کے لحاظ سے اس کی دوسری۔ اب وہ جب چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہوگا تو اب اس کی قاعدہ کے لحاظ سے وہ چوتھی ہوگی اور قرات کے لحاظ سے اس کی تیسری رکعت ہوگی۔ یہ بات بھی سمجھ آ گئی؟ اس ترتیب سے ہم نے مغرب میں کوئی شامل ہوتا ہے وہ مغرب کی تیسری رکعت میں شامل ہوتا ہے، تو اب وہ ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھ رہا ہے جو قرات کے لحاظ سے اس کی پہلی رکعت تیسری رکعت ہوگی قرات کے لحاظ سے، اور جب امام سے فارغ ہوگا تو سیدھا کھڑا ہوگا تو اب وہ قاعدہ کے لحاظ سے اس کی دوسری رکعت ہوگی اور قرات کے لحاظ سے اس کی پہلی رکعت ہوگی۔ قرات کے لحاظ سے اس نے تیسری اور پہلی رکعت کو پڑھ لیا ہے، پھر قاعدہ کے لحاظ سے اس کی وہ دو رکعت ہو جائیں گی، یعنی وہ پھر اس کے بعد اتحیات بیٹھے گا۔ اب وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا جو قاعدہ کے لحاظ سے اس کی تیسری رکعت ہوگی اور قرات کے لحاظ سے دوسری رکعت ہوگی، ساتھ سورت ملانی واجب ہوگی۔ تو اس مسئلے کی بھی سمجھ آ گئی۔ یہ مسائل بیان کرنا انتہائی مشکل ترین معاملہ ہے، اگر کا مگر کا اگر ہو تو مسئلہ کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے، تو یہ بولنا بھی انتہائی مشکل ہے۔ تو بڑے ذہن پر زور ڈال کر یہ مسائل جو ہے محتاط رہتے ہوئے اس کو بیان کرنا ہوتا ہے، تو یقیناً آپ کو ان مسائل کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح درست طریقے سے نماز کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة